بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله إمام الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين، وبعد. سورة البقرہ آیت نمبر 47 پڑھنے سے پہلے ایک بات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے. قرآن کریم پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، یہ سب چیزیں جو عبادت ہیں ہی. قرآن سے منسلک ہر چیز ہی انسان کو عبادت میں داخل کر دیتی ہے، اور ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان مصحف کے ساتھ اپنا تعلق اور لگاؤ مضبوط رکھے. مصحف کہتے ہیں قرآن کریم کی کاپی کو، جن کو ہم قرآن کہتے ہیں. قرآن تو ایک ہی ہے پوری دنیا میں، تو اس کی جو مختلف کاپیز ہیں، جیسے ہماری مسجد میں یہ اتنے سارے مصاحف رکھے ہوئے ہیں، اس کاپی کو مصحف کہتے ہیں. تو اس مصحف کو اس سے دیکھ کر پڑھنا، اس کو چھونا، اس کو دیکھنا، اس میں نظر دوڑانا، یہ ساری کی ساری بڑی سعادت کی باتیں ہیں، اور انسان کے لیے ایک عبادت بھی ہے. اس لیے اہل علم کا یہ فتویٰ ہے کہ مصحف کی موجودگی میں انسان کو چاہیے کہ وہ موبائل سے قرآن دیکھ کر نہ پڑھے. اس میں مصحف کا وہ جو ادب و احترام ہے وہ نہیں رہتا. ہمارے سامنے مصحف پڑھا ہوا ہو، گھر میں پڑھا ہوا ہو، مسجد میں پڑھا ہوا ہو، اور ہم موبائل کھول کر قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیں، یہ مصحف کی بے ادبی ہے. اس لیے وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں، اگر کوئی ریفرنس چیک کرنا ہے، یا اس میں آپ کے سیل فون میں، موبائل میں، اسمارٹ فون میں تفسیر ہے، یا آپ سفر میں ہیں، مصحف پاس موجود نہیں ہے، ایسی صورت میں ہو سکتا ہے. ورنہ مصحف کو ہلکا نہیں گردانا چاہیے. اور یہی سبب ہے کہ جب ہم نے اس کی قدر نہیں کی تو ہمارے گھروں میں مصحف رکھے رہتے ہیں، سال ہر سال گزر جاتے ہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا، کوئی پڑھنے والا نہیں ہوتا. اگر لوگ پڑھتے بھی ہیں تو موبائل سے پڑھ لیتے ہیں پڑھنے والے. تو یہ مصحف آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ تاکہ ہم اجر و ثواب میں زیادہ اس کو حاصل کر سکیں. اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس سے توجہ بھی بہترین انداز میں رہتی ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اسرائیل کی اولاد، تم میری نعمت کو یاد کرو جو نعمت میں نے تم پر کی، اور یقیناً میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی. یہ فضیلت کئی طرح سے تھی، پیچھے بھی بات ہو چکی. ان میں انبیاء اللہ تعالیٰ نے کثرت سے بھیجے، ان کے لیے ایمان اور سلوہ نازل کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے صحرائے سینا میں، جہاں پر کوئی سایہ نہیں تھا، ہمیشہ وہاں پر بادل ان کے سر پر منڈلاتے رہتے کہ یہ گرمی محسوس نہ کرے. اسی طرح بے شمار احسانات. اللہ کہتے ہیں کہ تم ان احسانات کو یاد کرو، ان نعمتوں کو یاد کرو، کیسے میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت بخشی تھی. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور اس دن سے بچ جاؤ، یا اس دن سے بچاؤ کی فکر کرو جس دن کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کچھ بھی کام نہیں آ سکے، کسی طرح کا بھی کام نہیں آ سکے. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی کسی شخص سے کوئی سفارش قبول کی جائے. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی کسی شخص سے کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ، کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. یہ آخرت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے وہ بات بیان کی. دنیا میں جب انسان کبھی مشکل میں پڑتا ہے تو اس مشکل سے نکلنے کے لیے یہی راہیں اختیار کرتا ہے. یا تو کوئی بندہ اس کے کام آ جاتا ہے،
یا وہ کسی کی سفارش تلاش کرتا ہے، یا پیسہ ہے، معاوضہ ہے وہ خرچ کرتا ہے، یا پھر کسی آدمی کی سے فریاد کرتا ہے، مدد طلب کرتا ہے۔ دنیا میں ایسے ہی ہمارے کام چلتے ہیں، مشکل پیش آ جاتے ہیں۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو آخرت، قیامت، حشر کی جو گھڑی ہوگی اور اس کی جو مشکلات ہوں گی اور ان مشکلات میں جو لوگ مبتلا ہوں گے، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرے۔ اللہ ہمارا معاملہ سارے کا سارا اپنی رحمت سے آسانی والا کر دیں۔ تو وہاں پر جو لوگ اس مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے تو وہ ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں خلاصی نہیں پا سکتے۔ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش نہیں، کوئی مال و دولت معاوضہ نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اس دن سے ڈرو۔ اور یہ وہ نصیحت ہے جس بندے کو یہ سمجھ آ گئی، وہ بندہ ہر بات میں اپنی اصلاح کر لے گا۔ جس کو جتنی تاخیر سے یہ بات سمجھ آئی اور جتنی کم سمجھ آئی، وہ بندہ اتنا ہی زیادہ سرکش ہوگا۔ جس بندے میں آخرت کی فکر اور آخرت میں محاسبے کا ڈر جتنا کم ہوگا، اتنا اس میں اللہ کا تقوی، اس کی محبت کم ہوگی، اتنا ہی زیادہ وہ اپنے معاملات میں سرکشی اختیار کرنے والا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر احسان گنواتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی۔ یہاں آل فرعون سے مراد فرعون کی آل اولاد نہیں ہے، فرعون کی تو اولاد ہی نہیں تھی۔ آل سے کون مراد ہے؟ فرعون کے حواری اور اس کے پیچھے چلنے والے۔ بالکل اسی طرح سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جب ہم یہ کہتے ہیں تو آل سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے مراد صرف آپ کی اولاد نہیں ہے، بلکہ تمام مومن ہیں جنہوں نے سچائی اور اخلاص کے ساتھ آپ کی اتباع کی۔ تو کہا کہ دیکھو اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں دردناک عذاب چکھاتے تھے، کئی طرح کے، مارتے، پیٹتے، کام کرواتے، مشقت لیتے۔ اور ایک عذاب یہ بھی تھا یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری خواتین کو زندہ رکھتے۔ یہ جو بچوں کو ذبح کرنے والا جو کام ہے، یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا، یہ ایک سے زیادہ مرتبہ فرعون نے کیا۔ ایک مرتبہ تب کیا جب اس کو یہ خبر ملی کہ کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے جو کہ تمہاری سلطنت کو برباد کر دے گا، تو تب اس نے کہا کہ موسیٰ پیدا ہی نہ ہو، بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ ایسا ظالم اور ایسا احمق شخص تھا۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور فرعون سے یہ کہا کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، تو تب بھی فرعون نے بنی اسرائیل قوم کے بچوں کو ذبح کروایا، ان کے مردوں کو ذبح کروایا کہ کہیں یہ لوگ تعداد میں زیادہ نہ ہوتے جائیں، ان کی جمعیت اور آرمی نہ بن جائے اور ہمیں کوئی ٹف ٹائم نہ دے۔ کیسے ڈرتا تھا اپنی سلطنت کے زوال سے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، کیسے طرح طرح کے عذاب میں تمہیں مبتلا کرتا تھا، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، تمہاری خواتین کو زندہ رکھتا تھا۔ وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ آپ ذرا تصور کریں، تھوڑا سا احساس پیدا کریں، کیا خیال ہے اگر ہمیں یہ خبر ملے کہ کسی گھر میں، اور وہ گھر والے نہ ہمارے عزیز و اقارب میں سے ہوں، نہ دوست احباب میں سے ہوں، یہاں تک کہ مسلمان بھی نہ ہوں، ہمیں پتہ چلے کہ فلاں گھر میں چھوٹا بچہ تھا، پیدا ہوا 2-3-4 دن کا تھا، کسی درندے نے اس کو ذبح کر دیا، اس کا گلا کاٹ دیا۔ تصور کریں ذرا کہ ہمیں کیسا لگے۔ بے شک وہ ہمارا عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں، اس کے باوجود ہمارا دل دہل جائے گا، اس کے لیے ہمدردی پیدا ہوگی۔ اب اندازہ کریں کہ ایک قوم کے
ہر پیدا ہونے والے بچے کو اس کے گھر والوں سے، والدین سے، اس کی ماں سے چھینا جائے اور ان کے سامنے اس کی گردن اتار دی جائے۔ صفاکی اور درندگی کی انتہا ہے۔ ہم نے تو دین کے معاملے میں کوئی سختی دیکھی نہیں، تو دیکھی ہم نے کوئی سختی، کتنا اللہ کا پر کرم ہے، اللہ میں عافیت میں ہے، لیکن لوگوں پر کتنی سختیاں آئی دین کے معاملے میں، اور آ رہی آج۔ وہ روہنگیا کے مسلمان بیچارے ہمارے بھائی، اللہ ان کے ہاتھوں پر رحم کرے، اللہ ان کی مدد کرے۔ برما میں جو اس چیز کا انتقام ان سے لیا جا رہا ہے، ان کے مسلمان ہیں، ایسے اور بھی کی جگہوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ احسان بنی اسرائیل کے سامنے رکھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے احسانات کتنے تھے تم پر۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے جب تمہیں اتنی بڑی نعمتوں سے نوازا، اتنی بڑی بڑی آزمائشوں اور تکلیفوں سے نجات دی، تو تمہیں چاہیے یہ تھا کہ تم اللہ کے مقرر ترین ہو جاتے۔ تم نے اللہ کی تعلیمات اور اللہ کے احکامات میں سرکشی شروع کر دی، اپنی منمانی شروع کر دی، خیانت شروع کر دی، علم کی بنیاد پر تکبر کرنا شروع کر دیا، اللہ کے احکامات کو اس کی غلط تعویلیں کر کے اپنی خواہشات کے مطابق اس کو ڈالنا شروع کر دیا۔ یہ مضمون چل رہا ہے، اور ایک لمبی اور کافی زیادہ آیات یہ مضمون چل رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور اللہ ہمیں اپنی اطاعت اور فرمانبرداری میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔